بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کی تربیت کے لیے آیا ہے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور نماز تراویح پڑھ لی، بلکہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر اور اصلاح کی فکر صبح سے شام تک کے اعمال میں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض. معنی یہ ہوتے ہیں انسان ہر اپنے قول و فعل میں اس بات کا دھیان رکھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف. وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا. اسی لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر و شہر المواسات. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے. صبر کی تو ویسے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ تلقین فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور صابرین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اجر ہم بے حساب دیں گے. اور جگہ فرمایا کہ جنت جو انسان کو ملنے والی ہے وہ جنت در حقیقت انسان کے صبر کا صلہ ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، نیک لوگ جو ہیں ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے صبر سے کام کیا. جگہ جگہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ صلہ ہے ہمارے صبر کرنے. اور صبر جو ہے یہ بڑا عام مفہوم رکھتا ہے. ہم لوگ اردو میں تو صبر کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو آدمی جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ پر قابو حاصل کرے، اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر قابو حاصل کرے کہ کیا خواہش پیدا ہو رہی ہے دل میں گناہ کرنے کی، لیکن آدمی اس خواہش کو کچلے، اس خواہش کو دبائے اللہ کے لیے. دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھ سے ایک ایسا منظر دیکھوں جو میرے نفس کے لیے خوشگوار ہے، نفس کو اس سے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے، مچل رہا ہے کہ میری نگاہ اس کے اوپر پڑے.
اس منظر پر پڑے جو مجھے مزہ دلوائے. اس خواہش کو جب بدل دیا یا اس خواہش کو کچل دیا، نہیں 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 نہیں، میں اپنے اس نگاہ کو اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اس مالک کریم کی کیسے نافرمانی کروں جس نے مجھے یہ آنکھ کی نعمت عطا کی. آنکھ کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو عطا کر دی ہے مفت. ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو جائے نا آنکھ میں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کو بندہ تیار ہو جاتا ہے. اللہ نے مفت دے رکھی. تو آدمی یہ سوچے کہ یہ آنکھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی ہے اور میرے فائدے کے لیے بنائی ہے کہ میں اس سے خوشگوار چیزیں دیکھوں، جائز چیزیں، حلال چیزیں. اس کو میں حرام میں استعمال کرنے کی جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، میں اس کو دباؤں گا تو یہ صبر ہو. نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بستر پر سوتا رہوں، آرام کروں، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تو میں آرام کے بستر کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہش کو دبا کر نماز کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں. یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. تو قرآن کریم نے صبر کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ فرمایا کہ جنت در حقیقت معاوضہ ہے یا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی صبر کا جو بندے نے اس دنیا میں کیا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لہذا یہ مہینہ صبر کا ہے. کیا معنی کہ اس مہینے میں مشق کرو، صبر کی مشق کرو. اور صبر کی مشق اسی طرح کہ جیسے تم روزے کی وجہ سے کھانے پینے سے رک گئے ہو، صبح فجر کے بعد، فجر طلوع ہونے کے بعد نہ کوئی دانہ تم کھاتے ہو نہ کوئی قطرہ پیتے ہو. پیاس لگی ہو تب بھی دباؤ گے اس پیاس کو، بھوک لگی ہوگی تو بھوک کو بھی دباؤ گے، اس بھوک اور پیاس کے تقاضے پر عمل نہیں کرو گے. تو یہ صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے تم سے. تو جب تم نے روزے کی حالت میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو جو پہلے ہی سے گناہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. مجلس جمی ہوئی ہے، دوست احباب جمع ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس گپ شپ میں جھوٹ بول دیا یا کسی دوسرے کی غیبت کر دی، برا کہہ دیا اس کو. ارے اللہ کے بندو، کھانا پینا عام حالات میں جائز تھا، وہ تو تم نے اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے. اور جو عام حالات میں بھی حرام تھا، جھوٹ حرام تھا، غیبت حرام تھی، وہ نہیں چھوڑا. یہ کیسا روزہ ہوا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روزے کی حالت میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرے. ایک شخص دوسرے کی حجامت کر رہا تھا. حجامت سے مراد وہ جو ایک علاج ہوتا ہے نا، پچھنے لگائے جاتے ہیں، پچھنے لگا کر خون نکالا جاتا ہے. تو ایک شخص دوسرے کے پچھنے لگا رہا تھا، حجامت کر رہا تھا، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے ہوئے غیبت کر رہے تھے کسی کی. فلاں شخص نے یہ ایسا ہے، خراب ہے، یہ ہے، وہ ہے.
اس قسم کی غیبت کر رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، یہ جو پچھنے لگا رہا ہے وہ بھی اور جس کے پچھنے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ غیبت کر رہے ہیں. ٹوٹ گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ اس معنی میں ٹوٹ گیا ہوا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. تو اس لیے جو روزے کا مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا. تو ذرا اس پر ہم سب لوگ اچھی طرح غور کریں اور گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ روزے کے رکھنے کے باوجود ہماری مجلسوں میں جھوٹ، غیبت، بہتان، فضول گفتگو کتنی زیادہ ہوتی ہے. آج کل نام ہے تنقید. تنقید بڑا خوبصورت لفظ ہے، تنقید. اور تنقید بھی کہا جاتا ہے تعمیری تنقید. ہمیں اب تعمیری تنقید کرنی چاہیے ہر. تو بھائی تعمیری تنقید یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو آپ اس کو چپکے سے تنہائی میں جا کر برادرانہ انداز میں اس کو سمجھا دیں کہ جناب یہ کام آپ کا ذرا ایسا ہو گیا ہے تو براہ کرم اس کی اصلاح کر لیں. نرمی سے، پیار سے، غصے سے نہیں، ڈانٹنے کے انداز میں نہیں، پیار محبت سے سمجھا دیجئے تو یہ اچھی بات ہے. اس کو تو سمجھایا نہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں، اور مجلسوں کو گرم کیا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. یہ ہے غیبت، یہ ہے حرام. تو روزے کے دوران اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے؟ یہ بدترین معاملہ ہے. روزے کے معنی کیا ہے؟ کھانا پینے سے رک گئے. اور غیبت کے کیا معنی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے غیبت کے معنی یہ ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ بھائی کا، ایک تو بھائی کا گوشت، وہ بھی مردہ، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا. انسانی کا گوشت کھانا کتنی بری بات. انسان بھی بھائی بھی مردہ، اس کا گوشت کھانا کتنی بری بات ہے. لیکن ہماری مجلسیں یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھری ہوئی ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت سے نجات دے دیجیے. ان غیبتوں کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم پر ببال آیا ہوا ہے. لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، بد امنی ہے، کیونکہ اصلاح کا کام نہیں ہو رہا، فساد کا کام. تو یہ مہینہ صبر کا ہے، اس میں ٹریننگ لینی ہے اس بات کی کہ میں اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کچھ لوں گا، اور جتنی خواہشات کو اللہ کے لیے کچھ لوگے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت دل میں سمائے گی. ایک حدیث ہے کہ مشہور ہے کہ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ. تو ٹوٹے ہوئے دل ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ
فقر و فاقے کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، تو اس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذریعہ ہے۔ لیکن دوسرے معنی یہ ہے کہ جس نے اپنا دل توڑا ہو اللہ کی خاطر، یعنی دل کی خواہش کو کچلا ہو اللہ کی خاطر، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں اس رمضان کے مہینے میں الحمدللہ ابھی اکثر حصہ باقی ہے رمضان کا، تو اس میں ہمیں ٹریننگ لینی ہے اس بات کی کہ ہم صبر کی فضیلت حاصل کریں، صبر کو اپنائیں، صبر کی تربیت لیں، صبر کی تربیت لیں، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر الصبر ہے۔ دوسرا یہ کہ شہر المواساہ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ، یعنی اس میں دوسری ٹریننگ یہ لینی ہے کہ خود اپنے اوپر خود تو صبر کرو ہی، اپنے ملنے جلنے والوں دوسرے انسانوں کے ساتھ مواسات کا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، جتنی رعایت دوسرے کی کر سکتے ہو اس مہینے میں اس کا کرنے کا اہتمام کرو۔ لہذا اس مہینے کے اندر خاص طور پر ایسے لوگ کہ جن کا گھر کا کھانے کا نظام ہی مشکل سے چلتا ہے، ان کی خبر گیری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عام حالات میں بھی کہ تم میں سے کوئی وہ شخص مومن حقیقت میں نہیں ہو سکتا اگر اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو۔ تم مزے لے لے کر کھا رہے ہو اور پڑوسی بھوکا ہے، تو کیا یہ مومن کی شان نہیں ہے؟ بلکہ انسان کو جتنی اپنی فکر چاہیے اتنی ہی اپنے رشتہ داروں کی بھی چاہیے، اپنے دوست احباب کی بھی چاہیے، اپنے پڑوسیوں کی بھی چاہیے۔ اور پڑوسی صرف مالدار لوگ نہیں ہوتے، جیسے مثلا ڈیفنس میں رہتا ہے کوئی آدمی، تو آج کل تو پڑوس کا قصہ ہی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اگر ڈیفنس میں کوئی رہتا ہے تو وہ پڑوسی اس کو سمجھے گا جو برابر کی کوٹھی والا ہے، اور برابر میں جو جھونپڑی پڑی ہے وہ اس کو پڑوسی کے حقوق نہیں دیتے۔ حالانکہ پڑوسی چاہے غریب ہو یا امیر ہو، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، وہ بھی پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر اس ہمدردی اور دلسوزی اور غمخواری اس کی بھی مشق کرنی۔ اب کرنی تو یہ تھی مشق کہ حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کسی روزے دار کا افطار کرا دے تو اس کی بڑی زبردست فضیلت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا ایسا شربت پلائیں گے جو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی، اتنی فضیلت ہے۔ اب اس کی اصل فضیلت یہ ہوتی کہ افطار کراؤ ان لوگوں کو جن کے پاس افطار کی چیزیں کما حقہ موجود نہیں ہیں۔ اپنے محلے میں دیکھو، آس پاس دیکھو، جن کے ہاں افطار کا سامان نہیں ہے وہاں افطار بھجوا دو۔ یہ سامان ہے مگر ہلکی نوعیت کا ہے، تم اچھی چیز بھجوا دو اس کے پاس۔ اصل مقصد تو یہ اب ہو گیا امیر کے پاس افطاری بھجوا رہے ہیں۔
جس کے پاس پہلے ہی بہت ساری افطاری کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس بھجوائی جا رہی ہے. ارے بھائی وہ تو پہلے ہی اس کا دسترخوان بھرا ہوا ہے، تم نے اور بھیج دی اس کے پاس، اور اس کے بدلے میں اس نے دوسرے کے پاس بھیج دی. بدلا، اس نے افطاری بھیجی تھی لہذا میں بھی افطاری بھیجتا ہوں. ارے بھائی ذرا یہ دیکھو کہ جن کے پاس بیچاروں کے افطاری ہے ہی نہیں، یا ہے تو بہت کم درجے کی ہے، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی افطاری بھیج دو. امیروں کے پاس، دولت مندوں کے پاس افطاری بھیجنے میں ویسے تو وہ بھی ہدیہ ہے، اور ہدیہ دینے میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ دیکھو کہ یہ جو حدیث تھی کہ بھائی کسی کو افطار کرا دو، افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیچارے کے پاس اتنا کھانے کو ہے ہی نہیں کہ وہ پورا پیٹ بھر کے کھائے. تم نے اگر ایک حدیث میں آتا ہے ایک دودھ کے ایک گھونٹ سے افطار کرا دیا تو بھی تمہاری بڑی فضیلت ہے. اب دودھ کے ایک گھونٹ سے کس کو کریں گے جس کے پاس ہے ہی نہیں؟ اور اگر اس کا پیٹ بھر دیا تو اس کی اور زیادہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی. تو مواسات، غم خاری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی سے پیش آنا، یہ اس کی ٹریننگ بھی رمضان میں دی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو ہے. اب آج کل ایک بات عام ہو گئی ہے کہ رمضان آ گیا ہے لہذا نفع زیادہ سے زیادہ کماؤ، قیمتوں کی مہنگائی کرو، جو چیز 10 روپے کی ملتی تھی اب 20 روپے کی بیچو. یہ رمضان آیا ہے، رمضان اس کام کے لیے آیا ہے کہ لوگوں کے کھال کھینچو. جو بیچارہ رمضان کے اندر افطار کرنے کے لیے کوئی سامان اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہے، اس کی کھال کھینچو، اس کے اتنی قیمتیں اس کی لگاؤ کہ تمہارا تو وہ تجوری بھر جائے. مگر وہ بیچارہ آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اور بچے بھی جس طرح تمہارے بچے ہیں اور افطاری کے انتظار میں رہتے ہیں، انتظاری کا شوق لگتا ہے، ایسے اس کے بھی تو ہیں. تم کہتے ہو میں اس وقت تیرے بچے کو خوش کروں گا جب تم مجھے ڈبل قیمت ادا کر. کہاں گئی وہ بھائی چارے کی بات؟ کہاں گئی وہ ہمدردی اور غمخاری کی بات؟ مہینہ غمخاری کا، مہینہ ہمدردی کا، اور کر رہے ہو دشمنی، کر رہے ہو لوٹ مار. خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ مہینہ میرے بھائیوں، یہ اس میں تو کم از کم اتنا دل نرم ہو جائے کہ میں دوسرے کے ساتھ اگر بہت اچھا نہ کر سکوں تو کم از کم برا بھی نہ کروں. میرے پڑوس میں بنگلے بھی ہیں اور جھونپڑیاں بھی ہیں، تو میں بنگلے والوں سے زیادہ جھونپڑی والوں کا خیال کروں، ان کو اپنا پڑوسی سمجھوں، ان کو اپنا پڑوسی سمجھ کر ان کی دعوت کروں، ان کو اپنے گھر بلاؤں، ان کو عزت دوں، ان کو پیار دوں. یہ ہے شہر المواسات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم خاری کا مہینہ. اب ہم نے بھی ہر رفتہ ہر چیز کو ایک رسم بنا لیا. رسم ہے، پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
صبح کو اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، دن بھر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، رات شام کو جا کے افطار کے مزے لیتے ہیں. لیکن بات صرف روزہ رکھ لینے کی نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صبر کی ٹریننگ لینی اور مواسات اور ہمدردی اور غمخواری کی ٹریننگ لینی ہے. یہ فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی لڑنے لگے تو کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، یعنی میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. عام حالات میں اگر کوئی شخص کسی سے لڑ بیٹھے اور لڑائی کی بات کرے تو آدمی کی طبیعت خود اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اس کا ایسا جواب دوں کہ وہ دندہ شکن قسم کا جواب ہو. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے، ان جہل علیکم جاہل فقولوا انی لصائم، تو یہ کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے، معاف کرنا میں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کا جواب نہیں دوں گا. اب یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ روزہ کیا رکھ لیا کہ ساری دنیا پہ احسان کر دیا، اور روزے کے اندر جتنا غصہ آتا ہے وہ عام حالات میں بھی نہیں آتا، روزے میں غصہ زیادہ آ جاتا ہے. ارے بھائی تم نے کوئی احسان کر لیا ساری دنیا پر روزہ رکھ کے کہ دوسروں کے ساتھ غصہ کر رہے ہو. حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی کرے تو کہہ دو میں تو روزہ ہے، میں اس کو جواب نہیں دیتا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. رمضان ایک رسمی کارروائی نہیں ہے جو آئی اور گزر گئی. رمضان ایک تربیتی پروگرام ہے. اس تربیتی پروگرام کے یہ لازمی حصے ہیں جو میں نے عرض کی: گناہوں سے بچنا، حلال کھانا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ پیش آنا، یہ سب رمضان کی تربیتی پروگرام کا حصہ ہے. اگر اس کے بغیر ہم نے رمضان گزار دیا تو روزے تو خیر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس معنی میں ہو جائیں گے کہ اس کا فدیہ دینا نہیں پڑے گا، اس معنی میں روزہ ہو جائے گا کہ اس کو کوئی فدیہ دینا نہیں پڑے گا، تمہارے ایک نام اعمال میں لکھے گئے روزے. لیکن اس روزے کے ساتھ کتنے گناہ سمیٹ لیے، اس روزے کے ساتھ کتنا بدعمالیوں کا ڈھیر اکٹھا کر لیا، یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ٹھیک ہے تم نے روزہ رکھنے کا کہ روزہ رکھنے کے ثواب کا کریڈٹ کے کھانے میں لکھ لے، یہ میرا کریڈٹ ہے، لیکن دیکھو ڈیبٹ کتنا ہوا، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کتنا دل دکھایا، کتنے لوگوں سے لڑائی لڑی. رمضان ہے اور پوری ریل کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ٹرین پر جاتی ہوئی حملہ ہو رہا ہے. رمضان میں ٹرین پر حملہ ہو رہا ہے. یہ کہاں سے یہ لوگ آ گئے ہیں جن کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ مسلمانوں کو، اپنے ہم شہر لوگوں کو، اپنے ہم ملک لوگوں کو، ٹرین کے اندر بیٹھے لوگوں کو ان کو جلانے کی فکر ہے. اعوذ باللہ. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے کو ابھی ہے باقی، اکثر مہینہ باقی ہے، اس کو اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مہینہ جب پورا ہو تو ہم اس تربیتی کورس سے گزر کر
اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنا چکے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.